آج کے اس لیکچر میں ہم جانیں گے کہ واٹ آر دا میٹروپولیٹن پرابلمس۔ میٹروپولیٹن ہم اس سے پہلے جان چکے ہیں کہ میٹروپولیٹن وہ ایریاز ہیں جن میں آبادی کا کنسنٹریشن زیادہ ہوتا ہے، اور وہ بگ سٹیز ہوتے ہیں جن کے ساتھ ڈفرینٹ چھوٹے ایریاز جو ہیں وہ اٹیچ ہوتے ہیں۔ میٹروپولیٹن کی ایگزامپل اگر ہم لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں اسلام آباد اور راول پنڈی کے جڑواں شہر ہیں، اور ان کے ساتھ جو جیسے مری ہے، اسی طرح کوہوٹا ہے، واہ ہے، اور وہ جو دوسرے ایریاز ہیں وہ ایڈجسٹنٹ ایریاز کے طور پہ شامل ہیں۔ تو اس طرح سے جو میٹروپولیٹن ایریاز ہیں، بیسیکلی ہم آج یہ جانیں گے کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ان کے پرابلمس کیا ہیں۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہم یہ جانتے ہیں کہ سوشو اسپیشل جو پلیسز ہیں، جو آسپیکٹ ہے کہ ایک سوشل لائف کا ایک آسپیکٹ ہے، دوسرا ود ریفرنس ٹو لوکیلٹی ویئر وی پیپل آر لیونگ، جو ہمارے رہنے کا جو جگہ ہے۔ تو یہ دونوں مل کے جو ہے وہ انسانی ریلیشن شپ پہ اثر ڈالتے ہیں۔ ہم اگر یہ کہیں کہ کلچر اور انوائرمنٹ جو ہے یہ انسانی رویوں پر، انسانی جو تعلقات ہیں ان کے اوپر ان کا اثر ہے، تو یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ جو سوشالوجسٹ ہیں وہ اس چیز سے متفق ہیں کہ ڈفرینٹ ایریاز کے جو لوگ ہیں ان کے سوشو کلچرل حالات کی وجہ سے، ان کے جیوگرافیکل حالات کی وجہ سے، ان کی جو نیچر آف ریلیشن شپ ہے، آپس میں جو ان کی ملنا جلنا ہے، جو زندگی گزارنے کے طریقے ہیں، جو ان کی کلچر ہے، جو ان کے نارمز اینڈ ویلیوز ہیں، ٹریڈیشنز ہیں، ان میں بھی فرق ہے، اور وہ جو فرق ہے وہ ان کی سٹی لائف میں ریفلیکٹ ہوتا ہے۔ That is basically the variety of lifestyles found across urban and suburban settlement spaces result from social factors such as race, class and gender۔ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں جن کی بیسس پہ شہروں میں یا اوورآل سوسائٹی میں ڈفرینٹ گروپس بنتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سم ٹائمز جینڈر کی بیسس پہ گروپس ہیں، جیسے ایک گروپ جو ہے وہ فیمیل پوائنٹ آف ویو کو زیادہ پسند کرتا ہے، دوسرا جو ہے لیٹ سے کوئی میل شاونسٹ ہے، وہ میل ڈومینیشن کو اپریشیٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح سے سوسائٹی میں کچھ ایسے گروپس ہیں جو ہیومن رائٹس کے پرسپیکٹیو کو دیکھتے ہیں اور سب کو برابر سمجھتے ہیں۔ اسی طرح سے ایتھنک بیسس پہ، لنگوسٹک بیسس پہ اور کلچرل بیسس پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے جو ہے وہ گروپنگ ہوتی ہے، اور ڈفرینٹ کمیونٹیز شہری علاقوں میں رہتے ہیں، اور وہ آپس میں آن دا بیسس آف سملر کلچر یا سب کلچر وہ ایک دوسرے سے انٹریکٹ کرتے ہیں، ملتے ہیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں۔ اور یہ جو کہہ لیں کہ ڈفرینٹ پرابلمز ہیں، وہ ان تعلقات کی وجہ سے یا ان نیچر آف ریلیشن شپ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ شہری علاقوں میں جو آرٹیفیشلٹی کا ایک عمل ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں انٹیمیسی کم ہوتی ہے، لوگوں کے درمیان ایک طرح کی فارمل ریلیشن شپ ہوتی ہے، اور ان میں جو ہے جو بانڈنگ ہے وہ کمپیریٹیولی ویک ہوتی ہے، اور وہ جو ویک بانڈنگ ہے وہ ایک صرف ہر انسان جو ہے، ہر انڈیویجول جو ہے اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اور اس طرح سے وہ ایک انڈیویجولائزیشن کا عمل ہوتا ہے جس کی جو ریفلیکٹ کرتا ہے سارے انٹر پرسنل ریلیشن شپ میں اور لوگوں کی لائف سٹائل میں، اور شہری جو زندگی ہے اس کا ایک مین انگریڈینٹ بن کے یہ سامنے آتا ہے، اور اس کی بیسس پہ جو ہے کانفلکٹ بھی ہوتا ہے، اس کی بیسس پہ سم ٹائم ٹالرنس جو ہے اگر ہوتی ہے تو لوگ آپس میں مل جل کے بھی رہتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ سٹیز جو ہے وہ ایک طرح سے دے آر ناٹ یونیک ان ہیونگ ایکیوٹ سوشل پرابلمس۔ ہر شہر کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، بٹ دا اسپیشل نیچر آف لارج سٹیز اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ suburbs makes the uneven development resulting from inequalities۔ انیکویلٹیز کس چیز کی؟ انیکویلٹی آف ریس، کلاس، جینڈر
ایج اور باقی اس طرح کے جو فیکٹرز ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ڈفرینٹ جو سوشو اسپیشل فیکٹرز ہیں وہ سم ٹائمز پرابلم بھی کریٹ کرتے ہیں اور لوگوں میں کانفلکٹ بھی کریٹ کرتے ہیں. کہ سوشل پرابلمس سچ ایز ڈرگز اینڈ پاورٹی ہیو گریٹر امپیکٹ ان لارج سینٹرل سٹیز اینڈ ڈینسلی پاپولیٹڈ سبربس. کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شہروں کی جو آبادی ہے اس کے اپنے مسئلے مسائل ہیں، کیونکہ وہاں پہ ایک سارٹ آف امپرسنالٹی ہوتی ہے، تو لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے ایک دوسرے کو قریب سے نہیں جانتے جس طرح سے کہ رورل سیٹنگ میں جانتے ہیں. تو اس لیے ان میں جو ہے ایک کہہ لیں کہ لائف میں ایک آرٹیفیشل ڈیلنگ کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے ان میں بانڈنگ جو ہے وہ ویک ہوتی ہے. تو اسی طرح سے چونکہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ سے لوگ آتے ہیں، شہروں میں آباد ہوتے ہیں اربنائزیشن کے رزلٹ میں، تو وہ اپنے کہہ لیں کہ گروپنگ ان کی جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود رہتی ہے. شہروں کے اگر پرابلم کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اس میں مین چیزیں یہ ہیں کہ ایک تو یہ ہے کہ سیگریگیشن ہوتی ہے لوگوں کے لائف سٹائل کی بیس پہ، ان کے سوشو اکنامک سٹیٹس کی بیس پہ، ایتھنک بیسس پہ. اور ہاؤزنگ کا ایک بہت بڑا پرابلم ہے کہ لوگ جو ہیں چونکہ ہر انسان جو ہے وہ چاہتا ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، تو وہ گھر جو ہے نارملی کنجسٹڈ ایریا ہوتا ہے شہروں میں، اور سم ٹائمز جو ہے جب ایک ہاؤزنگ کا اپنا ایک ایشو ہے، چونکہ سپیس کی اویلیبلٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کی اپروول سے ہوتی ہے، ریزیڈینشل اسکیمیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی منظوری سے بنتی ہیں. تو اس طرح سے جو ہے کم جگہ جو ہے اس میں جب زیادہ گھر بنتے ہیں تو وہ ایک طرح سے ہاؤزنگ کا پرابلم ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے رہنے کا ایشو ہوتا ہے. سملرلی وہ لوگ جن کے اپنے گھر نہیں ہوتے تو ان کو گھر ڈھونڈنا اور گھر میں رہنا اور کرایہ دار کے طور پہ رہنا جو ہے وہ اگین ان کے سٹیٹس کو متاثر کرتا ہے، اور اربن ایریا میں یا اس لوکیلٹی میں ان لوگوں کی وہ حیثیت نہیں ہوتی جو کہ ایک پرماننٹ اپنے گھر کے مالک کی اپنی ہوتی ہے، ایک اور ریزیڈنٹ کی جو کہ اسی شہر میں رہ رہا ہوتا ہے. سملرلی ہم اگر دیکھیں تو ہیلتھ کیئر کے حوالے سے ایشوز ہوتے ہیں، صفائی ستھرائی، سینیٹیشن، کلینلینس کا ایشو ہوتا ہے. ہم نے جیسے دیکھا پچھلے دنوں میں کہ کراچی شہر جو ہے وہاں پہ صفائی ستھرائی اور کلینلینس کے حوالے سے بہت زیادہ مسائل پیدا ہوئے، اور گورنمنٹ اور لوگ جو ہے وہ مل کے بھی اس کو صحیح نہ کر سکے. تو اس سے اوورال جو کراچی میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی زندگی کو ان میں پرابلم پیدا ہوتے ہیں. سملرلی چونکہ وہاں شہروں میں جو ہے کرائم کی نیچر ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہاں پہ عام طور پہ جیسے پرس سنیچنگ یا اسٹریٹ کرائمز یا جو ڈفرینٹ فراڈ ہیں وہ ان کی فارم میں ڈفرینٹ کرائمز جو ہے ہوتے ہیں، اور وہ بھی شہری زندگی کا ایک ایسا آسپیکٹ ہے جس سے پرابلمز میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح سے ہم اگر دیکھیں تو شہر میں رہنے والے جو لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ڈفرینٹ کلچرل اپروچ ہے، اور اربنزم جو ہے دیٹ از بائی اٹ سیلف از ناٹ جنریٹر آف سوشل پرابلم، بلکہ اس سے ریلیٹڈ ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ کرائم میں انوالو ہوتے ہیں، اور کرائم ریٹ جو ہے بڑھ جاتا ہے. تو ایک اور جو آسپیکٹ ہے وہ ہے سیفٹی سیکیورٹی کا، کہ لوگ جو ہیں شہری علاقوں میں جو لوگ اچھے ویل ٹو ڈو پوزیشن ہے جن کی، جو بہتر ایک ایلیٹ کلاس ہے، وہ اپنے گھر پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنا ایک سیکیورٹی کا سسٹم بھی بنا سکتے ہیں، جبکہ وہ لوگ جن کے پاس سیکیورٹی کا ایشو ہوتا ہے، جو اپنے سیفٹی سیکیورٹی کو صحیح طرح انشور نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے بھی ایک طرح سے پرابلمز ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ کلچرل پرابلمز بھی ہوتے ہیں کہ شہروں میں آپ اپنی انڈیجنس کلچر کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، بلکہ وہاں پہ ٹالرنس اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور کوآپریشن اور ہارمنی کے ساتھ رہنا پڑتا ہے، جہاں پہ دوسرے لوگوں کا، دوسرے گروپس کے مفادات کا بھی تحفظ کرنا ہوتا ہے.